زبان سے نکلا ہوا لفظ جو ہے بہت پاورفل ہوتا ہے. یہ اگلے کے دل کو چیر سکتا ہے. زبان سے نکلا ہوا لفظ. بہت سارے لوگ کسی کا ایک فقرہ سن کے خودکشیاں کر لیتے ہیں، اور لوگوں نے کی ہیں. اور بہت سے لوگ کسی کی ہوئی ایک بات سے بہت بڑا حوصلہ پا سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں. بہت ساری اس کی مثالیں موجود ہیں. ہمارے لیے جو سبق ہے اور جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں بھی آج کل اس کی مشق کر رہا ہوں اور اپنی کوتاہیوں کو، اپنی غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ ہماری زبان سے جو بھی لفظ نکلے ہم اس کی انرجی کو پرسیو کریں اور یہ دیکھیں کہ اس زبان سے نکلے ہوئے لفظ کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے. بعض اوقات بغیر وجہ کے ہم کسی کا دل توڑ دیتے ہیں، بغیر وجہ کے کسی کے دل میں اپنے لیے نفرت پیدا کر دیتے ہیں. اور زبان سے نکلے ہوئے لفظ کی نیگیٹو انرجی کا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ہوتا ہے. اگر آپ بیٹھ کر لوگوں کے گلے کرنا شروع کر دیں تو اس کا جو سب سے برا ایفیکٹ ہوگا وہ آپ کے اپنے مزاج کے اوپر ہوگا. اس کی نیگیٹو انرجی آپ کو بھی محنت کرنے سے، کوشش کرنے سے اور جد و جہد کرنے سے روک دے گی. تو اس لیے بڑا ہی ضروری ہے کہ ہم اپنی منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کے بارے میں بہت ہی کیئرفل رہیں. میں آج آپ کو محمد ابن العربی کے بتائے ہوئے ایک کیریکولم کا ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ سے. آج کل میں وہ پڑھ رہا ہوں، اس لیے جو بات مجھے ایسی لگتی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ اپنے دوستوں کو شیئر کرنی چاہیے تو میں شیئر کرتا ہوں. انہوں نے 7 دن کا ایک پلان بنایا ہے، ایک کیریکولم بنایا ہے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ 7 دن کے اندر اندر آپ کو اپنی زندگی میں معجزاتی تبدیلیاں نظر آئیں گی. اور اگر سائنٹیفکلی دیکھا جائے تو یہ بات بڑی درست بھی لگتی ہے. تو آئی ایم شیور کہ آپ ایکسائٹیڈ ہوں گے کہ ایسے کوئی غار میں جا کر چلا نہیں کاٹنا، کہیں کسی سرد جگہ میں بیٹھ کے آپ کو بھوکے جو ہیں 1 سال نہیں گزارنا، کسی درخت کی اس میں نیچے نہیں بیٹھنا بدھا کی طرح. 7 ہی دن ہے صرف. تو بتائیں وہ 7 دن کا کیا ہے. تو میں انہی کے الفاظ میں کوٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پہلا دن ہے اس میں آپ صبح اٹھتے ہی یہ عہد کریں کہ آج سارا دن میری زبان سے کوئی شکایت کا لفظ نہیں نکلے گا. میں کوئی کمپلینٹ نہیں کروں گا. آج کسی بات پر بھی کمپلینٹ نہیں کروں گا، گلہ نہیں کروں گا. یہ نہیں کہوں نہ اپنا گلہ، نہ کسی کا گلہ، نہ موسم کا گلہ، نہ بہت گرمی ہے بھائی، بہت اوئے اوئے ہوئے مر گئے، بہت گرمی ہے. کچھ بھی نہیں، کوئی شکایت نہیں کروں گا، کسی قسم کی شکایت نہیں کروں گا. نہ وقت کا گلہ، نہ حالات کا گلہ، نہ ملکی حالات کا گلہ، نہ کوئی بھی گلہ، پیٹرول کی قیمتوں کا گلہ، کوئی گلہ نہیں کروں گا. بالکل گلہ نہیں کروں گا. اور اس کا کنٹریری کیا ہوگا؟ جب گلہ نہیں کریں گے تو پھر آپ شکر کریں گے. ظاہر ہے آپ یہ کہیں گے جو کچھ ہے اس پر شکر گزاری ہے، میری شکر ہے. تو یہ ایک پہلے دن کی ایکسرسائز ہے، اس میں کوئی گلہ نہیں کرنا، کوئی شکایت نہیں کرنی کسی کی، میک شور کرنا ہے. دوسرے دن کا جو ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے دن آپ اپنی زبان سے کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے، چھوٹا موٹا جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، صرف مصلحت کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، حق بات کے کچھ ہلکا سا ٹوسٹ بھی نہیں کریں گے. جو جیسا ہے ویسا ہی ہوگا، جھوٹ بولیں گے. اور جہاں بہت مصیبت پڑ گئی آپ کو تو پھر چپ کر جائیں گے، پھر کچھ نہیں بولیں گے، لیکن جھوٹ نہیں بولیں گے، بالکل جھوٹ نہیں بولیں گے. اور وہاں جہاں انہوں نے یہ بیان کیا ہے، انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے جو ریڈیو پاکستان کا جو ہے نا لوگو، اس پہ لکھا ہے قولو قولا سدیدہ، قولو قولا سدیدہ، سیدھی بات کرو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم سیدھی بات کرو گے نا تو یصلح لکم اعمالکم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں کو بنا دے گا. صرف سیدھی بات کرو گے نا تو تمہارے سارے کاموں کو. اور اس کو معاف کیجیے گا، اس کے بعد پھر آگے بہت ساری اور تعریفی، بہت آپ کے انعامات کا ذکر کیا گیا سیدھی بات کرنے پر. تو آپ جو جھوٹ ہے اس کی نیگیٹو انرجی ہے. جھوٹ کی نیگیٹو انرجی سب سے پہلے آپ کے اندر ایک ڈنٹ ڈالتی ہے، پھر باہر نکلتی ہے. پہلے نقصان ادھر کر کے پھر باہر نکلتی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا. جھوٹ نہیں بولیں گے، بالکل سیدھی بات کریں گے. یہ دوسرے دن کی مشق ہے. اور تیسرے دن کی مشق ذرا مشکل ہے، وہ بھی زبان کی مشق ہے. وہ یہ ہے کہ تیسرے دن آپ کوئی بات ایسی نہیں کریں گے جس سے سننے والے کا یا کوئی موجود نہیں ہے اس کو پتہ لگے تو اس کا دل ٹوٹے گا. اور عموماً ہم اس سلسلے میں بہت ہی کیئرفل رہتے ہیں جو ہم سے بڑے ہیں.
مثلاً آپ کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس سے آپ کے باس کا دل ٹوٹے لیکن جو آپ سے جونیئر ہیں ان کا دل توڑنا آپ کے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں. آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہو, تم نالائق آدمی ہو, تم گھٹیا آدمی ہو, تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے, تمہیں کان پہ نہیں سنائی دیتا, تم فضول آدمی ہو, تم یہ اور پھر یہ, اور ایک دم ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں اصل میں تم سے بہت عقل مند ہوں. ایکچولی وہ ہمیں یہ زوم ہوتا ہے کہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ یہ آگے سے مجھے جواب نہیں دے سکتا, وہ جو مرضی کری جائے. آپ نے دیکھا ہو نا پولیس والا ریڈی والے کو بلا کے تھپڑ مار دیتا ہے, اس کو پتہ ہے ریڈی والے نے کیا کرنا ہے بیچارے نے, اور وہی اگر وہ پولیس کی وردی میں نہ ہوتا نا تو وہی ریڈ والا اس کا منہ بگاڑ دیتا. تو کوئی ایسی بات منہ سے کرنا جس سے اچھا, اکثر اپنی اولاد کے بارے میں بھی ہم سے بڑی غلطی ہو جاتی ہے. ڈومیسٹک انوائرمنٹ میں بھی نا بعض اوقات ہم یہ والی آیت ہے نا, یعنی وہ حدیث ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے باقی مسلمان محفوظ رہیں. تو یہ ساری بات ہم سمجھتے ہیں ساری دنیا کے لیے, اپنے بچوں کے لیے نہیں ہے. ہماری زبان سے ہمارے بچے محفوظ نہیں ہوتے, ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. پیرنٹنگ کے نام پر ہم بچوں کی ایسی سی بےعزتیاں کر دیتے ہیں, عزت نفس کو ان کی مجروح کر دیتے ہیں. بہت خطرناک ہے, بہت خطرناک نتیجے, بہت نقصان ہوتا ہے اس کا. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کی اصلاح نہ کی جائے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیں, لیکن یہ جو زبان سے بے عزتی کرنا ہے نا, ہرٹ کرنا کسی کو جس سے اس کا دل ٹوٹے گا, یہ تیسرے دن کی مشق ہے. اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ 3 دن کے بعد نا آپ کو ایسے آپ کی فضا کے اندر آپ کو ایک نکھار سا نظر آنا شروع ہو جائے گا. پھر چوتھے دن کی مشق انہوں نے یہ بتائی ہے کہ چوتھے دن آپ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں, اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا درود دل کو نرم کرتا ہے. تو جو آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے نا, اس کے لیے نرم زمین چاہیے. نرم زمین میں پودا اگتا ہے, نہیں تو پھر سخت ہو جائے گا. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت سے بھیجیے. یہ ہو گئے 4 دن. 5ویں دن اللہ سے دعا کیجئے انہی کے بارے میں کہ اے اللہ, میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں اپنی زبان, پہلے دن کیا کرتا, میں نے اپنی زبان, پہلا دن کی کیا مشق بتائی تھی میں نے آپ کو, کہ میں نے یا اللہ یہ نیت کی ہے کہ میں کسی کا گلہ نہیں کروں گا اور شکر کروں گا. اے اللہ, میں تجھ سے یہ توفیق مانگتا ہوں کہ جو تو نے مجھے دیا ہے میں اس پہ راضی ہوں, جو تو نے دیا ہے میں اس پر خوش ہوں, جو تیرا میرے بارے میں فیصلہ ہے میں اس پر رضامند ہوں, اور مجھے استقامت دے کہ میں اس کا گلہ نہ کروں. یہ 5واں دن ہو گیا. 6ٹھے دن جو دوسری دعا مانگی تھی کہ اے اللہ, میں نے تیری قرآن کی آیت پڑھ کے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا, تو اے اللہ میں اب جھوٹ نہیں بولوں گا, اے اللہ مجھے اس پر استقامت دے. اور 7ویں دن جو آپ نے تیسرا کام کیا تھا کہ اے اللہ تیری یہ جو مخلوق ہے اس کا میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس کا دل نہیں دکھاؤں گا, منہ سے کوئی ایسا فکرہ نہیں بولوں گا. اب اس میں دیکھیں نا, گالی گلوچ کی تو گنجائش ہی نہیں ہے گالی گلوچ تو بالکل آؤٹ آف کویسچن ہو گیا نا. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے تانے دینا, کسی کو تشنیع کرنا, دیکھیں تنبیہ کرنا اور بات ہے, ایڈوائس کرنا اور بات ہے, اپنے حق کے لیے بتانا کہ یہ میرا حق ہے یا پہ یہ اور بات ہے, لیکن کسی کو بے عزت کرنا, کسی کو تان و تشنیع کرنا کسی کو, تو 7ویں دن یہ آپ دعا مانگیں کہ یا اللہ مجھے جو ہے میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنی زبان سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کروں گا. تو یہ کہتے ہیں کہ 7 دن کا یہ کورس ہے, اور اس 7 دن کے کورس کو آپ عمل کریں. تو میں نے جب سے یہ پڑھا ہے تو آج میرا تیسرا دن ہے, تو ابھی تک تو میں نے کوئی منہ سے ایسی بات نہیں نکالی کہ کوئی ہرٹ ہو, لیکن میں اس پر ذرا جمع ہوا ہوں کہ پھر بھی میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے. پہلے 2 دن کی مشقیں میں کر چکا ہوں, تو میں آپ سے بھی گزارش کروں گا, جیسے میں ہر روز کہتا ہوں آپ سے, کہ آپ بالکل نہ سمجھیے کہ میں کوئی آپ کا ٹیچر ہوں یا کوئی میں ایسے مربی ہوں یا کوئی میں اس طرح کا مینٹور ہوں. میں آپ کا کلاس فیلو ہوں. ہم ایک کلاس میں پڑھتے ہیں, ہمارا ایک ہی کیریکولم ہے, تو میں بھی آپ کا کلاس فیلو ہوں. تو کبھی کبھی ماسٹر صاحب کہہ دیتے ہیں نا, ایک لڑکے کو کھڑا کر کے یا لڑکی کو کھڑا کر کے, تو یہ سناؤ ساروں کو سبق, تو وہ سبق سنا, پڑھا نہیں رہا ہوتا, وہ اپنا سبق سنا رہا ہوتا ہے. تو یہ میں نے اپنا سبق سنایا ہے آپ کو.